البقرہ آیات 229 تا 231۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جس کو عورت فدیہ میں دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے، اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائیں، بشرطیہ کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی توقع ہو۔ یہ خداوندی ضابطے ہیں جن کو وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں تو ان کو یا قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنا ہی برا کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب و حکمت کو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تشریح: طلاق ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو غیر معمولی حالات میں پیش آتا ہے، مگر اس انتہائی جذباتی معاملے میں بھی تقوی اور احسان پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں مومن سے کس قسم کا سلوک اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ نکاح کے رشتے کو یک بارگی توڑنے کے بجائے اس کو 3 مرحلوں میں انجام دینے کا حکم ہوا جو چند ماہ میں اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ ایک انتہائی ہیجانی معاملے میں اس قسم کا سنجیدہ طریقہ مقرر کر کے بتایا گیا کہ اختلاف کے وقت مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اپنے مخالف فریق کے ساتھ اس کا سلوک غیر جذباتی انداز میں سوچا ہوا صابرانہ فیصلہ ہو، نہ کہ اشتعال کے تحت ظاہر ہونے والا اچانک فیصلہ۔ اسی طرح طلاق کے جتنے آداب مقرر کیے گئے ہیں سب میں زندگی کا بہت گہرا سبق موجود ہے۔ علیحدگی کا ارادہ کرنے کے بعد بھی آدمی ایک مدت تک دوبارہ اتحاد کے امکان پر غور کرتا رہے۔ تعلقات کے خاتمے کی نوبت آ جائے تب بھی وہ اس کو حقوق انسانیت کے خاتمے کے ہم معنی نہ بنائے۔ باہمی سلوک کے لیے اللہ کا جو قانون ہے اس کی مکمل پابندی کی جائے۔ شریعت کے کسی حکم کو قانونی ہیلوں کے ذریعے کالعدم نہ کیا جائے۔ قانون کی تعمیل میں صرف الفاظ قانون کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کی حکمت یعنی روح قانون کو بھی سامنے رکھا جائے۔ علیحدگی سے پہلے اپنے سابقہ ساتھی کو جو کچھ دیا تھا اس کو علیحدگی کے بعد واپس لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ جس طرح تعلقات کے زمانے کو خوش اسلوبی کے ساتھ گزارا تھا اسی طرح علیحدگی کے زمانے کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ گزارا جائے۔